السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال تعالی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں ولی بننے کا طریقہ اور امت کے اولیاء کرام کے حقوق، ولی بننے کا طریقہ اور اولیاء کرام کے ہم پر کیا حقوق ہیں وہ سنایا جائے گا۔ قرآن کریم نے بہت ہی صاف موٹے الفاظ میں ارشاد فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ تقوی والے ہی اللہ کے ولی ہیں، تقوی والے ہی اللہ کے ولی ہیں۔ تقوی کی تشریح کرنے کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیت کا سہارا لیا گیا، جس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود تشریح فرماتے ہیں تقوی والوں کے اوصاف، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلا وصف، تقوی کی سب سے پہلی بنیاد، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ یقین کی بلندیاں ہوتی ہیں اولیاء کرام کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اولیاء کے سردار ہیں، فرمایا کرتے تھے، اگر غیب کا پردہ ہٹا دیا جائے میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ پہلے سے ہی غیب پر یقین اس قدر اونچا، ایمان بالغیب میں اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر یقین، تقدیر پر یقین، فرشتوں پر یقین۔ پڑھنا چاہیے ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی حلیۃ الاولیاء، اور اس کا خلاصہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا صفت الصفوہ، اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار، ہر سلسلے سے متعلق اولیاء کرام، مشائخ چشت پر، اولیاء نقشبند پر، اولیاء قادریہ پر، اولیاء شاذلیہ پر بہت ہی مستند، بہت ہی معیاری قسم کی کتابیں لکھی گئی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان واقعتاً کتنا اونچا ہوا کرتا تھا۔ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا، انہوں نے لکھا اور کہا کہ پوری زندگی پیر پھیلا کر لیٹے ہوئے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا، اللہ سے ادب کے تعلق کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور دیگر صحابہ کے بارے میں منقول ہے بیت الخلاء بھی جاتے تھے تو بہت مجبوری میں ستر کھولنے کے بعد اللہ سے حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیتے تھے تاکہ ستر زیادہ جتنا چھپ سکتا ہو چھپ جائے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے، خود نہیں دوسرے کو گناہ کرتے دیکھتے تو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ پیشاب کے راستے سے خون آنے لگ جاتا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی عظمت کا استحضار دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا استحضار دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کے مقابلے میں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعظم نہرو اوپر جا رہے تھے، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے اتر رہے تھے، لیکن نہرو وزیر اعظم نے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ اس شخص کا احساس یہ ہے کہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں۔ شاہ جہاں کبھی ان کے پاس، ان اولیاء میں سے کسی کے پاس، تو شاگرد دوڑا ہوا آیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہا نہیں، بادشاہ وقت کی سواری یہاں سے جا رہی ہے، ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی ہے، جیسے کوئی جوں تمہیں سر میں مل گئی ہو۔ ابو الحسن الظاہر رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں، بھوکے شیر کے سامنے بند پنجرے میں ڈال دیا گیا، بجائے یہ کہ شیر انہیں کھا لیتا، اللہ کی طرف سے اکرام کہ وہ خاموش چپ بیٹھ گیا پیر چاٹتے ہوئے۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت ڈر نہیں ہو رہا تھا؟ ابو الحسن الظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، میرے اپنے وضو کیے ہوئے پیر کو دوبارہ دھونا پڑے گا، یا اس شیر کا لعاب اور تھوک ناپاک ہے تو دھویا جائے، پاک ہے تو ایسے ہی رکھا جائے۔ میرا ذہن تو اس مسئلے میں مشغول تھا۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی بیماریوں پر صبر، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ وقت نے کہا فلانی زمین الاٹ کر دیں گے، آپ کی خانقاہ کے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ حضرت نے جواب دیا قل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا ہی قلیل ہے، پوری دنیا ہی قلیل ہے۔ اس قلیل میں ہندوستان میں ایک شہر اور ایک شہر کا ایک علاقہ، اس علاقے کی چھوٹی سی زمین، اس قلیل سے میرا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مجھے زیادہ دور اس موضوع پر نہیں جانا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیماری سے پہلے ہم لوگ تدبیر کے لیے مکمل اضطراب اور بے چینی اپناتے ہیں، لیکن بیماری کے بعد، اسباب کے بعد شفا مل جائے یا موت واقع ہو جائے تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر اطمینان رہتا ہے۔ تدبیر کے ساتھ اضطراب، لیکن تقدیر کے ساتھ اطمینان۔
اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی کتابوں پر یقین، قرآن سے کیسا عشق ہوا کرتا تھا اللہ کے نیک بندوں کا۔ اولیاء کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام ہم سے پڑھی نہیں جاتی، ان سے چھوڑی نہیں جاتی۔ سال ہا سال زندگیوں کے گزر گئے، تہجد قضا نہیں ہوئی، اشراق قضا نہیں ہوئی، چاشت قضا نہیں ہوئی، سفر میں اوابین نہیں چھوٹی، 22 سال تکبیر اولا نہیں چھوٹی، اذان سے پہلے 30 سال سعید بن مسیب کی طرح ہمارے شہر کے ایک عالم حافظ معظم شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح 30 سال گزر گئے، اذان سے پہلے مسجد میں حاضری۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرض نماز میں کوتاہی کر کے بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے اسے خرچ کرتے ہیں اولیاء کرام۔ مال خرچ کرنا صدقہ ہے، صلاحیت خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوخ دیا، نیک نامی دی، پاور دیا سوسائٹی میں، اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا صدقہ ہے۔ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، دوسرے سے سفارش کرتے تھے۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے میں احتیاط، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی ہاتھ کا روکنا نہیں۔ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، خیر پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے، خیر میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک شخص اپنی ضرورت لے کر آیا، مشہور واقعہ۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر انتظار میں تھا دروازے کے کھولنے کے۔ وہ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے، الجھ رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی لو کیوں بڑھا دی، چراغ زیادہ استعمال ہو جائے گا، تیل خرچ ہو جائے گا۔ وہ شخص سوچنے لگا یہ بخیل جو اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے وہ مجھے ضرورت کے پورا کرنے میں کیا مدد کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، واپس ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا حضرت میری یہ ضرورت تھی، لیکن میں نے آپ کو ایک چھوٹی چیز پر الجھتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ شخص بڑا بخیل ہے، میری ضرورت کیا پوری کر دے۔ حضرت نے اس نے جتنی رقم مانگی تھی اتنی رقم اسے دے دی اور یہ فرمایا ہم اپنی ذات پر خرچ کرنے میں احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا نظام کچھ الٹا ہے۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے نظام تعلیم و تربیت میں بعض اللہ والوں کے معمول کو نقل کیا۔ بادشاہ وقت نے بڑا وظیفہ جاری کر دیا، مولوی صاحب طلباء کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ذہنی راحت ہو جائے، فائنینشیل سکون مل جائے۔ اس نے بڑا وظیفہ جاری کر دیا، اس کے باوجود ان کے کھانے کے معیار میں ترقی نہیں ہوئی، پہننے کے معیار میں ترقی نہیں ہوئی۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ حضرت ہم نے تو وظیفہ جاری ہی کیا آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کھانے پہننے رہنے میں کوئی کھلاپن نہیں آ رہا ہے، کوئی توسع نہیں ہے، کوئی معیار کی بلندی نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں بدلا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے بھی میں اپنی ذات پر اتنے ہی پیسے خرچ کرتا تھا، اب 2 پیسے زیادہ ملنے لگے ہیں، آنے والے طلباء کی
آنے والے اسٹوڈنٹ کی خدمت کر دیتا ہوں جو زائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ آمدنی میرے لیے کھول دی ہے۔ یہ کمانے خرچ کرنے کا معیار اللہ کے ولیوں کا، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تجارت کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں شاہ کمال اللہ رحمت اللہ علیہ مچھلی والے شاہ صاحب کہا جاتا تھا، صبح میں نکلتے خاص مقدار میں مچھلی بیچ دیتے، مجھے روزانہ کے 11 روپیے چاہیے، 12 روپیے چاہیے، باقی وقت لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور یہ پوچھتے بھائی اگر تمہارے پاس اللہ ہے تو مجھے دے دو، اگر تمہارے پاس اللہ نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اللہ دلاؤں گا، اللہ سے تعلق دلاؤں گا۔ تجارت کے ساتھ بھی ولایت مل سکتی ہے، کاروبار کی مصروفیت کے ساتھ بھی آدمی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ذکر کی کثرت، اتباع سنت کا اہتمام، اللہ والوں کی صحبت، شریعت کے ہر حکم کا خیال، اولیاء کرام کے حقوق، اولیاء کا ہم پر بڑا احسان ہے، دین کی کیسی محنتیں کی، شریعت کو ہم تک پہنچایا۔ اولیاء کرام کا حق ہے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی مصنف کی کتاب کو پڑھو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھ کر بخش دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان شناسی کے نتیجے میں، محسن کی قدر کے نتیجے میں اللہ تم پر علم کھول دیں گے۔ ایصال ثواب کیا جائے، ان کی تعلیمات کو پڑھا جائے۔ پڑھیے نا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات پڑھیے، حضرت خواجہ گیسو دراز بند نواز رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ملتقط بند نوازی تصوف آپ پڑھیے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی غنیت الطالبین، فتوح الغیب، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خطبات، ان اولیاء کرام کی تعلیم کو پڑھنا اور ان اولیاء کرام کی تعلیم کو پھیلانا یہ اولیاء کرام کا حق ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے خطوط، مکتوبات، لیٹرز جو انہوں نے اپنے خلفاء کو لکھے آج بھی محفوظ ہیں۔ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات آج بھی موجود ہیں۔ آدمی بدعت سے نفرت، اتباع سنت کا شوق، ولایت، سیر اللہ، سیر فی اللہ کے بڑے بڑے سلوک کے مراتب کو آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اولیاء کرام کی قبر پر حاضری سے روکا نہیں جاتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے آدمی قبر پر حاضری دے، اس سے روکا نہیں جاتا۔ روکا جاتا ہے بے اعتدالیوں سے، روکا جاتا ہے حدود شریعت کو پھلانگنے سے۔ شریعت نے ایصال ثواب کا کوئی طریقہ، کوئی دن، کوئی وقت اجتماعی یا انفرادی طور پر کرنا طے نہیں کیا۔ کسی کے لیے قرآن پڑھ کر، صدقہ دے کر بخشنے کا کوئی مہینہ، کوئی دن طے نہیں کیا۔ آدمی اپنی طرف سے طے کر کے، جذبہ بہت اچھا ہے لیکن ایک عمل کو بدعت نہ بنا دے۔ حدیثوں میں واقعات ہیں، ایک شخص نے ایک صحابی کی مجلس میں
چھینک آ گئی. اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ کے ساتھ درود شریف پڑھ دیا. درود شریف پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، بڑا مقدس عمل ہے. لیکن ان صحابی نے ٹوکا کہ بھائی الحمدللہ چھینک پر ثابت ہے، اس موقع پر درود شریف ثابت نہیں ہے. اپنی طرف سے اضافہ مت کیجیے. بدعت کے چلانے میں جذبہ اچھا ہوتا ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اولاد بہت دیر سے ہوئی. جب بچہ ہوا تو انہوں نے کہا میں 1 اونٹ ذبح کروں گا بطور عقیقے کے. بڑی منتوں کا بیٹا ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا نہیں بھیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر اگر استعداد ہے، اگر صلاحیت ہے تو بیٹی کی پیدائش پر 1 بکرا، بیٹے کی پیدائش پر 2 بکرے، یہ سنت ہے. اگر اللہ کی محبت پانا ہے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اپنانا ہے. مروان ایک بادشاہ منبر پر خطبہ دے رہا تھا، ہاتھ ہلایا اس نے، صحابی رضی اللہ عنہ نے ٹوکا اور یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں ہاتھ کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے. جتنا کیا، جیسا کیا، ثواب کے پہنچانے میں، ایصال ثواب میں، اولیاء سے محبت کے اظہار کے طریقے میں بھی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی محبت، ان کے احسانات کو جان کر ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.